مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی خانقاہ کی طرف سفر کر کے دارالعلوم دیوبند کی طرف تھانہ بھون جا رہا تھا، تو اسٹیشن پر ہم اترے، ان کا ایک اور مرید بھی سفر کر رہا تھا، تو وہاں اترے تو اب ان کے پاس 3-4 صندوق تھے، ان کی بیٹیاں تھیں، ان کی اہلیہ تھی، اب وہ اکیلے ان کے ساتھ تھے، صندوق بڑے بھاری تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیشن کے قریب وہ جو لوگ سامان اٹھانے والے ان کو کلی کہتے ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی کلی کلی، رات 2 بجے کا وقت تھا جب اسٹیشن پر گئے، تو اب وہاں تو کلی کوئی تھا نہیں، اب انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کافی پریشان، 7 عورتیں ہیں، وہ بالکل جنگل سا ہے جہاں وہ اسٹیشن تھا، تو کہتے ہیں میں نے منہ لپیٹا کیونکہ مجھے وہ پہچانتے تھے، میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ میں کلی حاضر ہوں کام کرنے کے لیے، تو انہوں نے ایک صندوق میرے سر پہ رکھا، پھر دوسرا رکھا، جب تیسرا اٹھایا تو میں نے کہا حضرت گردن ٹوٹ جائے گی، یہ 2 میں آگے چھوڑاتا ہوں، پھر تیسرا اٹھا کے چھوڑاؤں گا۔ تو اپنے بیٹوں مفتی تقی اور رفیع سے فرمایا کرتے تھے یہ وہ نیکی ہے جو میں نے چھپا کر رکھی تھی، صرف تمہیں بتا رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کہ وہ وقت صبح ہم حضرت جی کی مجلس سے وہ بھی تھے، میں بھی تھا، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ رات کلی کون ہے۔ تو خدا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہ بشارت دے دیجئے ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو، تو ان کے لیے ایسے بال ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اگر آپ کو بھی وہ درکار ہے باہر، تو تھوڑا سا اپنے آپ سے، اپنے ذہنی جو آپ نے دائرہ کار بنایا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا بہتری۔ اس قرآن کا خلاصہ حضرت احمد علی لاہوری فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت اور مخلوق خدا کی خدمت، یہ میں نے اس قرآن کا خلاصہ لکھا۔ تو خدا اس نیکی کے مفہوم کو وسعت دیجیے، لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کیجیے۔ آپ لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کریں گے، اللہ آپ کے لیے کبھی سہولت پیدا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اپنے ماحول میں، معاشرے میں، گھر بار میں، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ آپ سلوک کریں وہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پڑوسیوں کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس قدر وصیت کی گئی کہ میں یہ سمجھا کہ جو مال میراث ہوتا ہے اس میں پڑوسی کو حقدار بنا کے، اور فرمایا کہ سب سے بدترین ہمسایہ وہ ہے کہ جو اپنے پڑوسی کی گھر والی کے ساتھ برا ہو، جو اپنے پڑوسی کی گھر والی کے ساتھ برا ہو، سب سے بدترین ہمسایہ وہ ہے۔ تو خدا کے لیے نیکی کے مفہوم کو کیا کیجئے؟ وسعت دیجئے۔ ہر پل پر آپ کے قدم قدم پر نیکیاں آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ آپ رستے سے کانٹا اٹھا دیتے ہیں، آپ اس پر نیکی کے مستحق بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو روڑے اٹکانے والا ایک سلسلہ ہے، خدا اس کو دور کیجیے۔ کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اللہ نے مخلوق کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ بلکہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، تحقیق غلط ہو رہا ہے کہ کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ارے میں نے تجھ سے کپڑا مانگا تھا، تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، ارے میں نے تجھ سے کھانا مانگا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں دیا تھا، ارے میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، میں پیاسا تھا، میں ننگا تھا، میں بھوکا تھا، تو نے نہ دیا۔ اے اللہ تیری ذات تو بڑا ذات ہے، تجھے کپڑے کی، کھانے اور پینے کی کیا ضرورت؟ یاد ہے فلاں بندہ تیرے در پہ کپڑا مانگنے آیا تھا، اس نے نام میرا لیا تھا، دیا تو نے۔ پیاسے نے پانی مانگا تھا، نام میرا لیا تھا، دیا تو نے نہیں تھا۔ بھوکے نے کھانا مانگا تھا، نام میرا لیا تھا، دیا تو نے نہیں تھا، تو مجھے ہی تو نہیں دیا تھا۔
تو خدا را نیکی کو بڑھائیے، اپنے گرد و پیش میں نیکی کو پھیلائیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجیے، مشکل وقت میں تالیاں نہ پیٹیے، مشکل وقت کو ٹالنے کی کوشش کیجیے، کم از کم اپنا لب و لہجہ اس کو تو درست رکھیے، کسی کو زبان سے تکلیف مت پہنچائیے، تو پھر یہ بشارت ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی وہ سنت